بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک کے اوپر کہ جو کہ لائق سلام ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، جس میں میں آپ کو علم جفر کی روشنی میں ستاروں کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ یہ جو سیارے نظام شمسی میں ہیں، یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں اور ان کا انسان کے اوپر بحیثیت انسان جو ہے وہ کیا اثر ہوتا ہے، اور اس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سی انگوٹھی اگر آپ ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنیں گے تو آپ کو کیا اثر ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تمام سٹارز پلانٹ اپنے ایک خاص مدار کے اندر جو ہے وہ گھومتے ہیں، اور اسی چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ تمام ستارے اپنے ایک خاص مدار کے اندر ہیں اور وہ اپنے مدار سے باہر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ سورج ایک پلانٹ ہے اور یہ ہمارے دنیا کے اوپر اثر رکھتا ہے، اگر یہ دنیا کے تھوڑا سا بھی قریب آ جائے یا دنیا اس کے تھوڑا سا بھی پاس چلی جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو راکھ کر دے گا، جلا دے گا، اور اگر یہ دنیا سے تھوڑا سا دور ہو جائے تو اس کا یہ اثر ہے کہ ہر جگہ برف ہی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اسی طرح چاند کا یہ اثر ہے کہ یہ انسان کی نیند کے اوپر اور ایموشنز کے اوپر اپنا ایفیکٹ کرتا ہے۔ اس کی جو ریز ہیں، اس کی جو انرجیز ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سمندر کی لہریں ہیں، جو چاند کی وجہ سے ان کی روشنی، جب چاند کی روشنی جو ہے وہ ان پہ پڑتی ہے تو اس میں ایک لہروں کا تسلسل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ وقت چل رہا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ سورج کے گرد تمام پلانٹس جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، اسی طرح یہ آگے کی طرف بھی جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، اپنی ایک خاص ڈائریکشن، اپنی ایک خاص سمت کے اندر جو ہے وہ موو کر رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے علماء اکرام نے جو ہے وہ واضح فرمایا ہے۔ اس سے متعلق آپ کو ایک کتاب کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، جو یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مواقع النجوم، اور یہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اللہ کے ایک بہت برگزیدہ ولی گزرے ہیں، اور علم النجوم کے اندر ان حضرت کی بہت جو ہے ایک کاوش ہے، کوشش ہے ان بروج کو سکھانے میں، ان کو پڑھانے میں، ان کا جو عمل ہے وہ آگے تک پہنچانے میں، ان کا جو علم ہے وہ آگے تک پہنچانے میں۔ خیر، یہ وہی محمد ابن العربی ہیں جن کا آپ نے ذکر ایک بہت مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل دیکھا ہوگا۔ اس میں جو شخصیت دکھائی گئی ہے اللہ کے برگزیدہ بندے محمد ابن العربی، یہ انہی کی ہی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو خیر، واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ وقت جو ہے یہ آگے کی طرف اس لیے یہ وقت کہا جاتا ہے کہ یہ وقت آگے کی طرف چل رہا ہے، تو یہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ سورج کے ساتھ یہ جو سٹارز ہیں، پلانٹ ہے، یہ بھی موو کر رہے ہیں آگے کی طرف، سورج خود بھی جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ خیر، میں اس چیز کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کروں گا، واپس اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو آپ نگینہ پہنتے ہیں، جو ان سٹار سے منسلک ہے، وہ آپ کے اوپر کیسا جو ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کے نیچے عطارد کی لکیریں ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ والی رنگ فنگر ہے اس کے نیچے شمس کی لکیریں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ والی کے نیچے ذہل کی اور شہادت کی انگلی کے نیچے مشتری کی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اگر آپ ان انگلیوں میں رنگز پہنتے ہیں تو ان کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی چھوٹی انگلی میں کوئی بھی رنگ پہنتے ہیں تو وہ یہ حصہ جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے عقل مندی کی، ذہانت کی، وجدان کی، کسی کو قائل کرنے کی۔ تو یہ جو چھوٹی انگلی کے نیچے جو ساری لکیریں ہوں گی
وہ منسوب ہوتی ہیں ذہانت، عقل مندی، وجدان اور کسی کو قائل کرنے کی صلاحیت سے۔ اسی طرح شمس کے نیچے جو لکیریں ابھرتی ہیں وہ انسان کی شہرت، عزت، معرفت اور بلندی کی طرف لکیروں کو ابھارتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کی مڈل فنگر ہوتی ہے یہ زحل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی کہ سیٹرن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہ طاقت، جرت، حکمرانی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے یہ مشتری، اس کے نیچے مشتری کا ابھار ہوتا ہے، اور یہ آپ کی مقدر، مقصد، کامیابی، دولت، بزنس، گروتھ، ان چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر میں مزید بات کروں تو کون سی انگلی میں کون سا نگینہ پہننا چاہیے، تو جب بھی آپ نے نگینہ پہننا ہے تو یہ ساری چیزیں مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھ کے پہننا ہے، تاکہ آپ کو اس سے جو بھی فائدہ ہے، متوقع فائدہ ہے، اس سے ممکنہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ جس طرح زمرد عطارد کے لیے وہ اپنے چھوٹی انگلی میں پہننا ہے، یاقوت جو ہے وہ شمس سن کے لیے ہے، وہ اپنے رنگ فنگر میں پہننا ہے، نیلم جو ہے وہ زحل کے لیے ہے، وہ اپنے مڈل فنگر میں پہننا ہے، پخراج جو ہے وہ مشتری کے لیے، یہ سب وہ اپنی شہادت کی انگلی میں پہننا ہے۔ یہ سب آپ کو میں مین سٹونز بتا رہا ہوں، ان کے الٹرنیٹیو سٹونز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ نے کس طرح پہننے ہیں۔ اس لیے علم النجوم کے اندر جو ہے زیادہ تر انگوٹھیاں جو ہیں وہ شمس کی انگلی میں ہی پہنی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ مل سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک مختصر سی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں اور بتا سکوں۔ خیر اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا ذائچہ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ مجھے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو وغیرہ یا کسی سٹون سے متعلق جو ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہو یا بنوانی ہو تو آپ مجھے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔